السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ایک بہت میجر ہیلتھ ایشو پہ جو ہے وہ بات کریں گے، جو کہ آج کل کے ہر جینڈر کے لیے ایک پرابلم ہے، اور وہ ہے ویٹ گین۔ تو ہم لوگ ویٹ گین جو ہے اس کو کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں، اور ویٹ لاس کس طرح سے ایزیلی کر سکتے ہیں، اور کون سے ہیلدی میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے ہم ویٹ لاس جو ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اپنی لائف کے اندر اڈیپٹیشنز کر لی ہیں، جو کہ ایک نیچرل چیز جو ہے اس کو بھی ویٹ گین کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پیدل چلنے کی بجائے کارز کا یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیئرز جو ہے اترنے چڑھنے کی بجائے ہم نے ایکسلریٹرز کو، لفٹس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی بھی ہمارا ویٹ گین جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے آفس ورکرز جو کہ پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھایا، اپنی ورکنگ سیٹ پہ بیٹھا، اور پھر اس چیز کی وجہ سے بھی ویٹ گین جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میلز کے اندر بھی بہت کامن ہے، انہیریٹڈلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم فیمیلز کی بات کریں تو فیمیلز کے اندر کامنلی یہ ڈیورنگ پریگنینسی انکریز ہوتا ہے، آفٹر پریگنینسی بھی انکریز ہو سکتا ہے، ہارمونل امبیلنس جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ باقی پی سی اوز کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں، تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمارے پاس یہ کامن ہوتا ہے۔ باقی ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر بھی، یا انہیریٹڈلی اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں یہ آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے اندر یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے، وہ ڈاکٹرز کے پاس یا ڈائٹیشنس کے پاس آتے ہیں کہ ہم نے 30 kg ویٹ لوز کرنا ہے، اور اتنے دن ہیں، اتنے دنوں کے اندر ہمارا ویٹ کم ہو جائے۔ امپاسبل بات ہے کہ آپ 30 kg ایک جو ہے وہ ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر لوز کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ایڈز اتنے زیادہ چلا دیے جاتے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر آپ کا اتنا kg ویٹ کم ہو جائے گا، یہ میڈیسن یوز کریں، یہ ایکسرسائز یوز کریں۔ یہ ایک امپاسبل سی بات ہے، ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ چیزیں آپ کو ویٹ لوز تو آپ کا بہت جلدی کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں آپ ویریس ادر پرابلمس کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، جن کا پھر کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، اور آپ کا ویٹ سٹک ہو جاتا ہے، نہ وہ اپ ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چیز آپ کے لیے پھر زیادہ ہارمفل ہوتی ہے۔ اب ویٹ کو کم کرنے کے لیے اگر ہم اپنی فیلڈ میں دیکھوں تو یہ ہمارے زون میں تو نہیں آتی ہے چیز۔ یہ ڈائٹیشنز ہیں جو ایک ڈائٹ پلان بنا کے دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو، اور اس چیز کو باقی فالو اپ کی طرف پیشنٹس ان کے پاس ہی آتے ہیں۔ ایکسرسائز پلانز جو ہیں وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو۔ تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر کاربوہائیڈریٹس اپنی ڈائٹ کے اندر زیادہ لے رہے ہیں تو وہ کاربس کا لیول کم کر دیں، اور پروٹینز جو ہیں ان کے لیول کو اپنی باڈی کے اندر جو ہے وہ انکریز کریں، تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ ویٹ گین کی طرف جو ہے وہ نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگ ان کو واک کا بتاتے ہیں، ایکسرسائزز کا بتاتے ہیں، ساتھ کچھ میڈیکیشنز ایسی دیتے ہیں جو ان کو ویٹ لوز میں جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کل جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے سیمی گلوٹائڈ انجیکشنز جو ہیں وہ بڑے سیٹ اپس پہ اویلیبل ہیں، کچھ جگہ پہ یوز کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی ایپیٹائٹ کے لیول کو کم کر دیتے ہیں، کہ آپ کو بھوک ہی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے، ہر وقت فلنس والی آپ کے اندر کیفیت رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا جب کھانے کا لیول کم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو آٹومیٹیکلی ویٹ لاس کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ان کا بھی بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ویک میں ایک دفعہ بھی دے سکتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انجیکشن کا کسی بھی پرسن کی باڈی رسپانس کیسے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ چیز ہے ایک، کہ ہم لوگ فوراً سے ویٹ لوز جو ہے اس کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تھننگ ڈرپس جو ہے وہ پیشنٹس لگوا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو جائے، ہمارا ویٹ جو ہے وہ جلدی سے لاس ہو جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ پیشنٹس جن کے اندر ویٹ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے کسی بھی اور ہیلتھ ایشو کی وجہ سے، کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے، تو ان کے اندر ہم تھننگ ڈرپس لگاتے ہیں، جس کے اندر ایک ویک ہم ایک ڈرپ ایک ویک میں لگاتے ہیں، جو کہ 1 سے 2 kg ویٹ ایک ڈرپ جو ہے وہ آپ کی لوز کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی آج کل سرجیکل پروسیجرز ہیں، جس کے اندر ہم لوگ لائپوسیکشن جو ہے وہ کروا دیتے ہیں پیشنٹس کی۔ سرجیکل جو فیٹ ہے اس کو باڈی میں سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو لائپوسیکشن سے ایٹ دی اسپاٹ تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی فیٹ وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی اسکن جو ہے وہ سیگینس کی طرف جاتی ہے، لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر پیشنٹس جو ہے وہ اس چیز کے لیے آتے ہیں کہ اب ہمیں آپ فلرز لگا دیں، آپ بوٹاکس لگا دیں، تاکہ ہماری یہ سینس ختم ہو جائے۔ دوسرا، ہم لوگوں کا یہاں پہ جیسا اسٹائل ہے فیمیلز کے لیے یہ امپاسبل ہوتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی وہ سرجیکل پروسیجر کروا لیں، تو اس کے بعد اتنی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے کہ اپنے گارمنٹس پہننے ہوتے ہیں، بروزنگ وغیرہ جو ہے وہ اسکن پہ نہیں ہو چاہیے، اور اس طرح کی پوسٹ آپریٹیو کیئر جب وہ فیمیلز پراپر نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے بھی ڈفرینٹ طرح کے فردر جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ ہوتے ہیں۔
تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے پیشنٹس کو. جو بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے جس سے آپ ویٹ لوز کر سکتے ہیں، اب ہم اس کی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈاکٹر نے جو آپ کو چیز ایڈوائز کی ہے آپ اس کو فالو کریں پراپر. سیکنڈلی جو ہے وہ آپ نے جو بھی ڈائٹ پلان آپ کو ڈاکٹر نے ایڈ کیا آپ نے پراپرلی اس کو فالو کرنا ہے، چاہے اس سے آپ کا منتھ میں 2 کلو وزن ہی کیوں نہ کم ہو رہا ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جو آپ کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورشن میل ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ ہر چیز جو آپ کی کریونگ ہو جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ کھاتے ہیں، بٹ اس کے اندر کوانٹٹی جو ہے وہ تھوڑی کم کر دی جاتی ہے کہ آپ 3 ٹائم کا کھانا کھائیں بے شک، لیکن جو اپنی کوانٹٹی ہے کھانے کی پورشن ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں. تو ان چیزوں کو آپ پراپرلی فالو کریں، جو بھی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے اس کو فالو کریں. ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے ایڈس کو دیکھ کے اپنا مائنڈ خراب نہیں کریں کہ اتنے دنوں کے اندر آپ کا اتنا ویٹ جو ہے وہ لاس ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. تو اپنے جو بھی آپ جس ڈائٹیشین کے پاس جا رہے ہیں، جس بھی ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے جا رہے ہیں، اس کی پراپر پلان کو فالو کریں. ہوپ فل یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. کوئی بھی کوشچن ہو، کیوری ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی زیادہ کوشچنز ہوں گے تو پھر ایک سیپریٹ سے ویڈیو بنا کے آپ کے وہ کوشچنز جو ہیں وہ کلیئر کر دیے. تھینک یو.